بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو اللہ کی امان میں دیں۔ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے رخصت کریں۔ فی امان اللہ کہیں، دعا دیں، جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امان اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ تو نیک عورتیں ہمیشہ اپنے گھر کے مردوں، شوہر، باپ، بھائی اور بچوں کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے دعا دیتی ہیں، اپنی امانت اللہ کے حوالے کرتی ہیں۔ تہجد بستر۔ حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس بار صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کی رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ نامحرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ کزن میرج۔ قبلہ بنی صاحب کے لوگ صرف قریبی رشتہ داروں ہی میں شادی بیاہ کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی صاحب، کیا ماجرا ہے کہ تم بڑے کمزور اور دبلے پتلے ہو گئے ہو؟ اجنبی لوگوں میں شادی کیا کرو تاکہ تمہاری نسل کمزور نہ رہے۔ امام شافعی کا مقولہ ہے کہ جو لوگ اپنے قبیلے یا خاندان سے باہر نہ اپنی عورتیں بیاہتے ہیں اور نہ اپنے مردوں کے لیے باہر سے رشتے لیتے ہیں، ان کے ہاں احمق اولاد پیدا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سٹیٹس۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ بہنوں کی کفالت کا بدلہ جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بہنیں ہوں وہ جب تک اس کی زیر کفالت رہیں اور وہ شخص ان سے اچھا سلوک کرے تو ان کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کنگھی کرنے کی فضیلت۔ سر کے بالوں میں کنگھی کرنا وبائی امراض کو دور کرتا ہے اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بال صرف ان کی زبان کی وجہ سے ہی تو ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دنیا کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے جس عذاب کی آوازوں کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ نکاح میں جلدی۔ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ درود پاک پڑھنے والے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ مجھے رات 3 بجے اٹھا دینا۔ نماز فجر یا تہجد میں اٹھنے کے لیے جب بستر پر جائیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور بعد ازاں اپنا نام لے کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت اٹھانا، انشاءاللہ مقررہ وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ انگلیوں پر تسبیح گننا سنت ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد تسبیح بیدہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا شمار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔